السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رحمت، برکت، مغفرت والے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان المبارک وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور لوگوں کے لیے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی وحی کے مطابق گزارنا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ بس روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے کام کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کان، آنکھ، منہ اور اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، نہ کہ صرف بھوکا رہنا۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات پر کیسے قابو رکھیں اور اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنائیں۔ رمضان المبارک رحمت، برکت، عظمت والا مہینہ ہے اور جہنم سے نجات والا مہینہ ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک موقع ہے توبہ کرنے کا، کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو خوب قبول فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جو تمام ہزارہ مہینوں سے افضل ہے، ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادت، دعا، استغفار انسان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں خوب عبادت فرماتے، خوب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، صدقہ و خیرات دیتے، اور رمضان المبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیرات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور خاص کر آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک غفلت میں نہیں بلکہ عبادت میں گزارنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنا ہے اور اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ رمضان المبارک خاص ہمیں اس لیے عطا فرمایا گیا، لہذا اس رمضان ہم پر لازم ہے کہ ہم نمازوں کی خوب پابندی کریں، اور ایسی پابندی کہ پھر زندگی میں کبھی بھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب صدقہ و خیرات کریں، خوب رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور ہم گناہوں سے بچیں۔ رمضان محض ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت عظیم موقع ہے، جس کے اندر
بندہ اپنے اندر کی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو رمضان المبارک کے اندر سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے برکات عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔